مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا مختلف فرقوں نے، مختلف جماعتوں نے، امتوں نے ان میں سے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو تباہی اور بربادی ہے اس دن ان کافروں کے لیے ایک ہولناک دن کی حاضری سے، جب وہ سب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ اسمع بہم وابصر، اور اس دن وہ کیا خوب دیکھتے ہوں گے اور کیا خوب سنتے ہوں گے۔ آج تو کوئی بات ان کے کان سے نیچے نہیں اتر رہی، لیکن اس دن جو ہے انہیں سب حقیقت نظر آ جائے گی، ان کی نگاہ بھی بڑی تیز ہوگی، سب حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہ تو تب آنکھ کھلے گی نا ان کی۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی آپ خبردار کر دیجئے انہیں اس حسرت کے دن سے جب لوگ پچھتائیں گے، کف افسوس بنیں گے، اس دن کے بارے میں انہیں انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، اور جب کہ فیصلے کر دیے جائیں گے تمام معاملات کے۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، لیکن اس دن حسرت کا سامنا ہوگا اور بدترین پچھتاوا ہوگا۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے بھی اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، تو سب یہی رہ جائے گا اور وارث ہم ہی ہوں گے اس کے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو پھر لوٹا دیا جائے گا ہماری طرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کے قصے کا، سرگزش کا، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، مزاج کے اعتبار سے صدیق تھے، اور اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے کہ ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو، یہ بت کے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو وہ وحی کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کیجیے، یعنی اگرچہ آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، لیکن وہ علم جو میرے پاس ہے چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب آپ کو مجھے فالو کرنا ہوگا، یہ ہے راستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان اس شیطان کی پوجا مت کیجیے، یہ بت پرستی کا پورا نظام اصل میں شیطان کی پوجا کا نظام ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اس سورہ مبارکہ میں رحمان کا لفظ جو ہے بہت زیادہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے ایک عذاب آ پکڑے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی آپ شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں تو آخرت میں بھی آپ کا انجام پھر شیطان کے ساتھ ہوگا، مجھے یہ اندیشہ ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا جس کا نام آزر آیا ہے سورہ نعم میں کہ اے ابراہیم کیا تم مجھے برگشتہ کر رہے ہو میرے ان معبودوں سے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ گویا انہوں نے نکلنے کا حکم دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ قال سلام علیک، جواباً انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا تمہاری مغفرت کی، بخشش کے لیے۔ انہ کان بی حفیہ، اور یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے بھی علیحدہ ہو رہا ہوں اور ان کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو بندگی کروں گا، پکاروں گا صرف اپنے رب کو۔ عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا،
اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے مایوس اور محروم نہیں رہوں گا۔ یہ جو ایک یقین ہے، یہی بات حضرت زکریا نے بھی کی تھی کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یہی بات، یہی یقین حضرت ابراہیم کا بھی ہے۔ وہ میرے حق میں بہت مہربان ہے، وہ میری دعا ضرور سنے گا، مجھے محروم نہیں رکھے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب ابراہیم جدا ہو گئے ان سب سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اگرچہ فصل بہت زیادہ ہے، ہجرت کی ہے انہوں نے اپنے گھر سے، تو بہت ابھی کم عمر تھے، ابتدائی عمر، ینگ تھے، اور بیٹے اسحاق ان کو جو ملے ہیں وہ 100 برس کی عمر میں، لیکن بعد کے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، ہم نے ان کو اسحاق اور پھر یعقوب جو پوتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے وہ عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کر دیا ہم نے ان کا نام جو ہے سچا بول، یعنی اونچا بول کر دیا ان کا، کہ ان کا نام اب عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، بہت احترام سے ان کا نام ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ کا، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ہمارا برگزیدہ بندہ تھا اور وہ رسول نبی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، انہیں رسالت بھی اللہ نے عطا کی۔ اور وہاں پر صدیق نبی کہا گیا حضرت ابراہیم کو، مزاجاً صدیق تھے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پکارا انہیں طور پہاڑ کے داہنی طرف سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے نزدیک بلایا انہیں سرگوشی کے لیے، ہم کلامی کے لیے، گفتگو کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے عطا کیا تھا، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، یعنی اس کے بھائی کو بھی ہم نے نبی بنا دیا اپنی رحمت سے، اور یہ ہم نے ان پر خاص فضل فرمایا چونکہ انہوں نے درخواست بھی کی تھی، جو اگلی سورت طٰہٰ میں آئے گا اس کا ذکر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، یہاں آپ دیکھیے کہ رسولوں کا ذکر بھی اگرچہ آیا ہے حضرت موسیٰ کا، لیکن وہ قوم اور اس کے حالات اور قوم کے اوپر عذاب اور آل فرعون ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نبی کی حیثیت سے ان کا ذکر آیا۔ ہمارے مخلص بندے، برگزیدہ بندے، بہت ہی اللہ کے وفادار، جو عبدیت ہے، مقام عبدیت ان کی جو اصل سرمایہ ہے، اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، اور ذرا ذکر کرو، یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ وعدے کا پورا کرنے والے اور رسول نبی تھے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ تھے، اللہ ان سے محبت فرماتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور پھر ذکر کرو کتاب میں ادریس کا، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا ایک بلند مقام پر۔ یا الفاظ کے اندر دونوں احتمالات موجود ہیں، یعنی روحانی اعتبار سے انہیں بہت مقام بلند عطا کیا، یا ایک رائے یہ ہے کہ ان کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اسرائیلی روایات ایسی ہیں، لیکن کوئی خاص توثیق قرآن و حدیث سے اس کی نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو آدم کی اولاد میں سے تھے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے تھے کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یہ اولادیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے بھی، وَإِسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد یعنی بنی اسرائیل یہودی،
ان سب میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔